اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذکر وقرآن مبین لینذر من کان حیا ویحق القول علی الکافرین۔ اور ہم نے اس رسول کو شعر نہیں سکھایا، نہیں یہ اس کے شایان شان ہے، یہ تو بس ایک نصیحت ہے اور روشن قرآن ہے، تاکہ جو زندہ ہیں انہیں تنبیہ کرے اور کافروں کے خلاف حتمی فیصلہ ہو جائے۔ وما علمناه الشعر، مشرکین سالت مآب کے بارے میں طرح طرح کے الزامات عائد کرتے تھے، کبھی کہتے تھے یہ مجنون ہے، کبھی کہتے تھے یہ جادوگر ہے، کبھی کچھ من جملہ شاعر کہتے تھے یہ شاعر ہے، شعر گوئی کرتا ہے، حقیقت سے وحی سے کوئی واسطہ نہیں ہے۔ اس آیے مجیدہ میں فرمایا وما علمناہ الشعر، ہم نے اپنے رسول کو شعر نہیں سکھایا، وما ینبغی لہ، شعر اس رسول کے شایان شان نہیں ہے، شعر اور اس رسول کے ساتھ کوئی مناسبت نہیں ہے۔ یہ رسول جو کلام پیش کرتا ہے اس کا شعر کے ساتھ دور کا بھی تعلق نہیں ہے۔ قرآن حقائق پر مبنی ہے اور حقائق کی نشاندہی کرتا ہے، شعر کا حقائق کے ساتھ ہمیشہ واسطہ نہیں ہوتا۔ کلام کے بارے میں 3-4 قسمیں بتائی جاتی ہیں۔ ایک یقینیات کو جوڑ کر کے دلیل بنائی جاتی ہے، اس کو برہان کہتے ہیں۔ اگر کسی کو حقیقت اور واقع بتانا ہے تو برہان سے کام لیا جاتا ہے، اور اس کے دلیل کے اجزاء جو ہے وہ یقینیات سے مرکب ہوتے ہیں، جس کو ہم منطق میں صغریٰ کبریٰ کہتے ہیں۔ صغریٰ کبریٰ یقینیات سے مرکب ہوتے ہیں اور نتیجہ یقینی ہوتا ہے، حقیقت بھی۔ اور اگر کلام کا مقصد سامعین کو قائل کرنا ہے تو اس وقت یہ صغریٰ کبریٰ جو ہے وہ مسلمات پر مشتمل ہوتا ہے، لوگ جن چیزوں کو مانتے ہیں اسی سے استدلال کرتے ہیں، اس کو خطاب کہتے ہیں۔ اور اگر کوئی خیالی چیز پیش کرنا ہے تو تخیلات سے مرکب کلام بنایا جاتا ہے، تخیلات سے خیالی، اس کو شعر کہتے ہیں۔ شعر انسان شاعر کی تخلیق ہوتی ہے، خیالیات سے مرکب ہوتے ہیں۔ شعر کا مطلب ہوتا ہے کہ ایک بات کو بہترین پیرائے میں پیش کرے، سننے والوں کے ذوق سماعت جو ہے وہ سیراب ہو جائے، بس شعر کا یہی مقصد ہوتا ہے عموماً۔ اس لیے کہتے ہیں الشعر اعذبہ اکذبہ، شعر میں جتنا جھوٹ ہے اتنا میٹھا آتا ہے، شعر کی مٹھاس جھوٹ میں ہے۔
وہ کہتا ہے کہ میں یہ شعر ہوں، میں یہ ہوں وہ ہوں، وہ شعر ہوتا نہیں ہے، تشبیہ ہے، استخیل ہے۔ اور اس کی بہت ساری مثالیں ہیں شاعری کی، تخیلات، تخلیق اور تخلیق یعنی ایجاد ہوتا ہے، شاعر کے ایجاد یعنی شاعر کا خود ساختہ ہوتا ہے، اس کو تخلیق کہتے ہیں۔ شاعر کا خود ساختہ ہوتا ہے، تخلیق ہے، تخیل ہے، خیال بافی۔ شاعر جو ہے وہ اپنے خیال سے چیزوں کی تخلیق کرتا ہے اور پھر کلام کو پرکشش بناتا ہے، اس کو شعر کہتے ہیں۔ قرآن مجید حقائق پیش کرنے والا ایک کلام ہے۔ قرآن مجید اور شعر کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، کوئی واسطہ نہیں ہے۔ شعر جو ہے وہ لوگوں کے جذبات ابھارنے کے لیے تخیلات پر مشتمل ہوتا ہے۔ ان هو الا ذکر و قرآن مبین، یہ شعر نہیں، یہ نصیحت ہے، نصیحت واقع بینی کو کہتے ہیں، حقائق بتانے کو کہتے ہیں، نفع نقصان بتانے کو کہتے ہیں، حقائق کے پر مشتمل مصالح بتانے کو نصیحت کہتے ہیں۔ ذکر یہ نصیحت ہے اور قرآن مبین ہے، یہ قرآن یعنی پڑھی جانے والی کتاب ہے۔ یہ کسی زمانے میں بھی اشعار کی طرح نہیں ہے، یہ انسان کے ضمیروں کی آواز ہے۔ لِيُنذِرَ مَنْ كَانَ حَيًّا، یہ قرآن اس لیے ہے کہ زندوں کو تنبیہ کرنا ہو، جس کا ضمیر زندہ ہے، جس کا وجدان زندہ ہے اور جس کے پاس گوش شنوا، سننے والا کان، چشم بینا اور قلب دانا رکھتا ہے، اس کے لیے ہے یہ۔ اور اگر یہ چیزیں کسی کے پاس نہیں ہے تو ان کے پاس زندگی کے آثار نہیں ہیں، وہ مردے ہوتے ہیں۔ وما انت بمسمع من فی القبور، دوسری جگہ فرمایا ہے کہ قبروں میں جو لوگ ہیں ان کو تو آپ نہیں سنا سکتے۔ کیوں؟ رسول کی آواز میں طاقت نہیں ہے قبر والوں کو قبر والوں کو رسول کی آواز میں طاقت ہے، اس میں قابلیت نہیں ہے۔ خدا ارحم الراحمین ہے، اس مشرک کے اوپر رحم نہیں کرتا۔ نہیں، خدا ارحم الراحمین ہو کر کیوں نہیں رحم کرتے؟ مشرک اس کے قابل نہیں، اللہ تعالیٰ کی رحمت کے اہل نہیں ہے، اس لیے مشرک تک اللہ کی رحمت نہیں پہنچ سکتی۔ اور دوسری وجہ جو ہے، یہ قرآن ایک تو انذار ہے، تنبیہ کرنا ہوتا ہے، اور دوسرا مطلب جو ہے وہ یحق القول علی الکافرین، کافرین کے لیے نصیحت کر کے، حجت پوری کر کے، حجت تمام کر کے، اور ان کے لیے فیصلہ کل مرحلے میں ڈالنا ہوتا ہے۔ یعنی اگر حجت پوری نہ ہو، بات پہنچائی نہ جائے، تو پھر ہمارے اصول میں ایک قاعدہ کلیہ ہے، قبح العقاب بلا بیان، بتانے سے پہلے عذاب دینا صحیح نہیں ہوتا ہے۔ یہ کہنا کہ وہ کام تم نے کیوں نہیں کیا جو میں نے نہیں بتایا تھا، یہ کوئی عاقل ایسا نہیں کرتا۔ بتایا تھا تو پھر سوال ہوتا ہے کیوں نہیں کیا۔ اس لیے حجت پوری کرنے کے لیے یہ قرآن نازل ہوا ہے۔ ایک تو قرآن جو ہے انذار اور تنبیہ کے لیے قرآن نازل ہوا ہے، اور ایک اتمام حجت کے لیے کہ کافروں کے اوپر جو ہے حجت پوری ہو جائے اور کافروں کے خلاف فیصلہ اٹل ہو جائے۔ قرآن مجید میں ہمیشہ استعمال ہوتا ہے فیصلہ اٹل ہو جائے، حتمی فیصلہ ہو جانے کو یحق القول کیسے۔ اولم یروا انا خلقنا لهم مما عملت ایدینا انعاما فهم لها مالکون،
وَظَلَّلْنَاهَا لَهُمْ فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ وَلَهُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَمَشَارِبُ أَفَلَا يَشْكُرُونَ۔ کیا یہ لوگ نہیں دیکھتے کہ ہم نے اپنے دست قدرت سے بنائی ہوئی چیزوں میں سے ان کے لیے مویشی پیدا کیے، چنانچہ اب یہ ان کے مالک ہیں، اور ہم نے انہیں ان کے لیے مسخر کر دیا، چنانچہ کچھ پر یہ سوار ہوتے ہیں، کچھ کو کھاتے ہیں، اور ان میں سے ان کے لیے دیگر فوائد اور مشروبات ہیں، تو کیا یہ شکر ادا نہیں کرتے؟ اولم یرو، کیا یہ مشرکین دیکھتے نہیں ہیں؟ چشم بصیرت سے نہیں دیکھتے کہ ہم نے ان مشرکین کے لیے ان کی زندگی کو چلانے کے لیے کیا اسباب و سامان فراہم کیے ہیں؟ انا خلقنا لهم مما عملت ایدینا انعاما، ہم اپنے دست قدرت سے بہت سے مویشیوں کو پیدا کیا ہے۔ انعام مویشی، ان کو ہم نے خلق کیا ہے ایدینا، اپنے دستہائے قدرت سے۔ قدرت کو ید کہنا محاورہ ہے، ید لہو ید فی ہذہ المسئلہ، اور اس واقعے میں فلاں کا ہاتھ ہے، فلاں کا ہاتھ ہے، تو ہم ہی کہتے ہیں فلاں میں وہ ہاتھ جس کے کہتے ہیں اس کا ہاتھ ہے، وہ یہاں ہوتا نہیں ہے، دور ہوتا ہے، تو اتنا لمبا ہاتھ کہ ہاتھ سے مراد قوت ہے، اس کی فکر ہے، اس کی سازش ہے، یہ محاورہ ہے۔ عربی میں بھی زیادہ محاورہ ہے، ید جو ہے قدرت کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ آسمان کو ہم نے طاقت سے خلق کیا ہے، یہ مسلم ہے۔ عید سے مراد جو ہے، ید سے مراد طاقت ہے، ہم نے اپنے طاقت سے، قوت سے، دست قدرت سے ان کے لیے انعاماً مویشی پیدا کیے، فہم لہا مالکون، ہم نے ان کے لیے پیدا کیے۔ مقصد جو ہے ان کے پیدا کرنے کے لیے انسان ہے، اس لیے انسان اس کے مالک ہیں۔ پیدا اللہ نے کیا، دیا اللہ نے، اور فہم لہا مالکون نے، مالک یہ بنتے ہیں۔ مالک حقیقی تو وہ ہے جس نے پیدا کیا ہے، لیکن یہ انسان بھی مالک ہے جس کے ہاتھ میں یہ مویشی ہے۔ مویشی جو پالتا ہے وہ اسی کا مال ہوتا ہے۔ فہم لہا مالکون، ان کے اوپر ان کا اختیار ہے، ان کی دسترسی ہے، ان کا کنٹرول ہے۔ قرآن مجید میں یہ لفظ صراحتاً ہے کہ انفرادی ملکیت کا تصور ایک اقتصادیات میں ایک بہت لمبی چوڑی بحث ہے۔ اس کے اندر ملکیت کے اقسام ہیں، اور ملکیت کے بارے میں نظام ہائے اقتصاد میں تصورات ہے، مواقف ہے مختلف۔ یہ اشتراکی نظریہ اقتصاد میں نجی ملکیت، ذاتی ملکیت نہیں ہے اصلا۔ اس آیے مجیدہ سے استدلال کر سکتے ہیں کہ ذاتی ملکیت شخصی ملکیت ہے۔ سرمایہ داری نظام میں شخصی اور ذاتی ملکیت ہے، قومی ملکیت نہیں ہے۔ اشتراکی میں سب قومی ملکیت ہے، ذاتی نہیں ہے۔ اسلامی نظام ہے، اقتصاد میں ذاتی ملکیت بھی ہے، قومی ملکیت بھی ہے، حکومتی ریاستی ملکیت بھی ہے۔ ملکیت کی 3 قسمیں ہیں، دیگر نظامات کی طرح نہیں ہے ملکیت کو منحصر 1-2 قسم میں۔ اسلام کی نظر میں متعدد ملکیات جو ہے وہ موجود ہے۔ اس آیت سے استدلال کیا جاتا ہے کہ فَهُمْ لَهَا مَالِكُونَ، کہ نجی ذاتی ملکیت، شخصی فردی ملکیت اسلام میں ہے۔
بعض محققین فرماتے ہیں قرآن مجید کی 60 آیتوں سے استدلال کیا جا سکتا ہے نجی ذاتی انفرادی فردی ملکیت کا قائل ہے۔ 60 آیتیں ہیں، یہاں صراحت ہے، باقی آیات کے فحوا سے مفہوم سے سمجھا جاتا ہے۔ وَظَلَّلْنَهَا لَهُمْ فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ، ان مویشیوں کو ہم نے ان کے لیے مسخر کر دیا۔ یہ ذللناہا تذلیل، مسخر کر دیا، رام کر دیا ان کے لیے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے خلق لکم ما فی الارض جميعا، زمین میں جو کچھ ہے وہ سب تمہارے لیے خلق کیا ہے، اور یہ جتنے بھی چیزیں ہیں یہ انسان کے لیے مسخر کیا ہے۔ ذللنا، ہم نے مسخر کیا، ہاں ان مویشیوں کو تمہارے لیے۔ یہاں جو جتنے بھی چیزیں ہیں وہ سب انسان کے لیے مسخر ہے، انسان کسی اور موجود کے لیے مسخر نہیں ہے۔ کرۂ ارض کے اوپر جو موجودات ہیں وہ سب انسان کے لیے مسخر ہیں، لیکن انسان کسی کے لیے مسخر نہیں ہے۔ مثلا گائے کے لیے انسان مسخر نہیں ہے، گائے انسان کے لیے مسخر ہے۔ گائے کے تھن سے دودھ لیتے ہیں، اس کے اور بھی کام لیتا ہے انسان، لیکن انسان گائے کے لیے مسخر نہیں ہے کہ انسان گائے کی پرستش کرے یا کسی اور جانور، اس لیے مسخر نہیں۔ اللہ تعالیٰ کے لیے مسخر نہیں کہہ سکتے، اللہ تعالیٰ کی بندگی کرنا ہوتا ہے، بندگی تسخیر نہیں ہے۔ اللہ کی بندگی جو ہے وہ انسان کی ارتقاء ہے، انسان کی ارتقاء، انسان کی انسانیت سے مربوط ہے، ان کے ارتقاء سے مربوط ہے۔ انسان بندگی انسان کے لیے معراج ہے، تسخیر نہیں کہتے اس کو۔ یہ نہیں کہا اللہ تعالیٰ نے کہ ہم نے تم کو مسخر کیا ہے لہٰذا میری بندگی کرو، نہیں، مسخر نہیں کیا، آزاد چھوڑا ہے ہم کو، اور بندگی انسان کے لیے معراج ہے، تسخیر نہیں ہے۔ انسان کسی کے لیے مسخر نہیں ہے، کرۂ ارض کے اوپر دیگر مخلوقات کے لیے مسخر نہیں ہے۔ انسان عبد خدا ہے، اپنے رب کے ساتھ مربوط ہے۔ فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ، وہ ان کو ہم نے تمہارے لیے مسخر کیا ہے، اور اس میں اس کے اوپر وہ سوار ہوتے ہیں، اور وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ، اس کا گوشت کھاتے ہیں۔ سواری اور کھانا دونوں انسان کی زندگی کے بنیادی چیزوں میں شامل ہیں، اور انسان کی زندگی کو چلانے کے لیے ان دونوں میں کو بہت دخل ہے۔ وَلَهُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَمَشَارِبُ، اور سواری کھانے کے علاوہ اور فائدے ہیں، اور مال مویشیوں کا اور بھی فائدے ہوتے ہیں۔ سواری اور کھانے کے علاوہ بھی ان کے اور مویشیوں سے دودھ پیتے ہیں، اور زندگی کے لوازم جو ہے اس کے کھال سے، اس کے بال سے وغیرہ سے کے زندگی کے فوائد ہیں۔ زندگی کی تدبیر یہ اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، تم اپنے بتوں کے پاس کیا لینے ہو؟ بتوں نے کون سی چیز پیدا کی ان میں سے؟ جی مشرکین سے بات ہو رہی ہے، یہ آیات ہے، یہ استدلال ہے مشرکین کے مقابلے میں کہ وہ تدبیر حیات اپنے بتوں کے حوالے کرتے تھے کہ ہمارے ارباب ہیں، جن ارباب کو ہم پوجتے ہیں وہ ارباب ہمارے زندگی چلاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے یہ چیزیں ہم نے فراہم کی، ہم تمہارے زندگی چلاتے ہیں۔ افلا یشکرون، شاید اللہ کے شکر کرنے کی جگہ ان کو اور چیزوں کی طرف نسبت دیتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں فراہم کیا اللہ نے، اور وہ پوجا کرتے ہیں، شکریہ ادا کرتے ہیں،
ان بتوں کے، بے جان بتوں کے، ان بتوں کے بارے میں یہ ابھی اگلی آیت میں بتایا جاتا ہے کہ ان بتوں کو پوجا کرتے ہو، وہ تم کو کچھ دیتے ہیں یا تم ان کی حفاظت کے لیے یہ وہ ایک آمادہ لشکر کی طرح ہے، وہ بت تمہارے محتاج ہے، تم بت کے نہیں۔ وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لَعَلَّهُمْ يُنصَرُونَ، اور انہوں نے اللہ کے سوا اوروں کو معبود بنا لیا ہے کہ شاید انہیں مدد مل سکے بتوں سے۔ لا يستطيعون نصرهم، اللہ فرماتا ہے یہ حالانکہ وہ نہ صرف ان کی مدد نہیں کر سکتے، وَهُمْ لَهُمْ جُنْدٌ مُحْضَرُونَ، الٹا وہ ان معبودوں کے لیے آمادہ لشکر، معبودوں تحفظ کے لیے، اپنے بتوں کو بچانے کے لیے عمارتوں میں رکھتے ہیں، محفوظ عمارتوں میں دروازے رکھتے ہیں، تالا لگاتے ہیں، پہرہ دار رکھتے ہیں، اور ان کی حفاظت کرتے ہیں۔ کن کی؟ اپنے معبودوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ یار جو کہتے ہیں کہ یہ ہماری زندگی چلاتے ہیں، ہماری زندگی کے لوازم فراہم کرتے ہیں یہ بت، ہم ان بتوں سے اپنی زندگی کو قائم و دائم رکھنے کے لیے مدد لیتے ہیں۔ اور قرآن فرماتا ہے لا یستطیعون نصرہم، وہ ان کی مدد کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتے۔ یہ یا تو جامد بت ہوتے ہیں، ان میں کوئی صلاحیت نہیں۔ اگر وہ فرشتوں کو رب بناتے ہیں، وہ فرشتے بھی ان کی کوئی مدد نہیں کر سکتے حکم خدا کے بغیر۔ اللہ تعالیٰ کے حکم کے تحت چلتے ہیں فرشتے، نہیں مشرکین کے لیے شرک کی مدد کریں۔ وَهُمْ لَهُمْ جُنْدٌ مُحْضَرُونَ، البتہ بتوں کے بعد اپنے معبودوں کی حفاظت ضرور کرتے ہیں۔ یعنی یہ بت جو ہے تمہارے معبود تمہارے محتاج ضرور ہے کہ تمہاری حفاظت کے لیے ان کے پاس کوئی سامان نہیں ہے، بلکہ بتوں کے حفاظت کے لیے تم سامان فراہم کرتے الٹا۔ جن کی حفاظت کے لیے تم، وہ معبود جو اپنی حفاظت کے لیے تمہارا محتاج ہے، وہ تمہاری زندگی چلانے کے لیے یہ کیا تم کو فراہم کر سکتا ہے؟ یہ ہے وہ جو عقیدہ آتا ہے کسی کے پاس اندھے ہو جاتے ہیں، نہایت اندھے ہو جاتے ہیں۔ یہ تو ایسی چیزوں کا پوجا پاٹ کرتے ہیں، معلوم ہے کہ یہ کچھ نہیں کر سکتے، لیکن ان کا یہ خیال ہوتا ہے اس سے بہت کچھ ہوتا ہے۔ یہ بتوں کو برا بھلا کہنے سے، وہ کہتے تھے مشرکین ہمارے معبود اگر تمہارے اوپر ناراض ہو جائے تم پر بلا آ جائے گی، یہ ہوگا وہ ہوگا، ہوتے یہ توہم پرستی، کوئی بلا شلا نہیں آتی، یہ لوگ کسی کے خلاف بھی کچھ نہیں کر سکتے، نہ کسی کے حق میں کچھ کر سکتے ہیں یہ بت، بلکہ ان بتوں کی حفاظت کے لیے یہ ان کے بندے جو پوجا پاٹ کرنے والے ہیں وہ محتاج ہے۔ فلا يحزنك قولهم انا نعلم ما يسرون وما يعلنون، لہٰذا ان کی باتیں آپ کو رنجیدہ نہ کریں، ہم سب جانتے ہیں جو یہ چھپاتے ہیں اور جو ظاہر کرتے ہیں۔ یہ مشرکین آپ کے خلاف طعنے کرتے ہیں، طنز کرتے ہیں، آپ کو شاعر کہتے ہیں، آپ کو مجنون کہتے ہیں، اس سے آپ رنجیدہ نہ ہوں۔ ان کے سطح فکری کا یہ عالم ہے کہ وہ جن کو خود تحفظ فراہم کرتے ہیں ان کو اپنا محافظ سمجھتے ہیں، یہ ہے فکری سطح۔ جن کو یہ خود حفاظت فراہم کرتے ہیں وہ کہتے ہیں یہ ہماری حفاظت کر رہے ہیں، یار تم ان کی حفاظت کر رہے ہو اور پھر کیسے عقیدہ رکھ رہے ہو کہ وہ تمہاری حفاظت
اے ہمارے معبود ہے، ہم کو روٹی یہی دیتا ہے، ہم کو یہ دے وہ دیتا ہے، اور یہی۔ اس سطح فکری کے لوگوں کے طعنوں سے آپ رنجیدہ نہ ہو۔ فلا يحزنك قولهم، ان کے طعنے ہوتے تھے بہت بڑے طعنے۔ انا نعلم ما يسرون وما يعلنون، آپ کے پشت پر ایسی ذات موجود ہے جو ان کے عزائم سے آگاہ ہے۔ انا نعلم، ہم جانتے ہیں، ما یسرون، جو یہ لوگ پوشیدہ رکھتے ہیں، یہ باتیں چھپاتے ہیں، ان سے ہم واقف ہیں، آپ کو کوئی خوف نہ ہو۔ وما یعلنون، یہ جو لوگ اعلاناً اظہار کرتے ہیں، اس سے بھی ہم واقف ہیں۔ لہٰذا دشمن جو ہے کوئی بھی حربہ استعمال کرے، کوئی بھی سازش جو ہے وہ بنائے، خواہ وہ سازش وہ حربہ پوشیدہ ہو، رازداری میں ہو، ہم کو پتہ ہے کہ وہ رازداری میں کیا وہ پلان بنا رہے ہیں، اور علناً اگر لشکر کشی کرتے ہیں آپ کے خلاف، پھر بھی ہم باخبر ہیں۔ آپ کو کوئی فکر لاحق نہیں ہونا چاہیے، یہ لوگ آپ کے خلاف کچھ نہیں کر سکتے۔ فلا يحزنك قولهم انا نعلم ما يسرون وما يعلنون۔ اس سے دیکھے نہیں اللہ کے الہی مشن کا حامل ہستیوں کو دشمن کا طعنہ نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ فلا يحزنك قولهم، وہ طعنے دیتے رہے، باتیں کرتے رہے، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اولم یر الانسان انا خلقناه من نطفة فاذا هو خصیم مبین وضرب لنا مثلا ونسی خلقه قال من یحیی العظام وهی رمیم۔ کیا انسان یہ نہیں دیکھتا کہ ہم نے اسے نطفے سے پیدا کیا ہے، اتنے میں وہ کھلا جھگڑالو بن گیا، پھر وہ ہمارے لیے مثالیں دینے لگتا ہے اور اپنی خلقت بھول جاتا ہے، اور کہنے لگتا ہے ان ہڈیوں کو خاک ہونے کے بعد کون زندہ کرے گا۔ اولم یر الانسان، یہ اعادہ حیات کے اوپر اعتراض کرنے والے لوگ یہ چشم بصیرت سے اپنی خلقت کو نہیں دیکھتے کہ خود تمہاری تخلیق کس طرح ہوئی ہے۔ اگر انسان اپنی تخلیق کے اوپر بنظر غائر دیکھ لے تو اس وقت اعادہ حیات جو ہے وہ کوئی مشکل نہیں لگتا۔ اس کی مزید تشریح انشاءاللہ آئندہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔